بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہم یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے اپنی کمپیوٹر سائنس 9th کی کلاس کا. دوسرا اور تیسرا چیپٹر اس وجہ سے تھوڑا سا شروع لیٹ کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا میتھمیٹیکل آ جاتا ہے پورشن، تو وہ اس کے لیے بورڈ وغیرہ کے لیے استعمال کرنا ضروری پڑ جائے گا. تو اس وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے ہم تھیوریٹیکل جتنا بھی کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم میتھمیٹیکل کام بھی کریں گے. یونٹ نمبر 4 جو سا ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس سسٹم ٹربل شوٹنگ کے متعلق ہے. سسٹم ٹربل شوٹنگ کا مطلب یہ آ گیا کہ ٹربل شوٹنگ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب سسٹم آپ کا کام کرنا تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے. پورے کا پورا سسٹم یا اس کے کچھ حصے جو ہے وہ جب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی ٹربل کر رہا ہے، اور اس کا حل تلاش کرنے کے عمل کو ہم سسٹم ٹربل شوٹنگ کا نام دیتے ہیں. اب سسٹم ٹربل شوٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک وائٹل سکل ہے. وائٹل سکل کا مطلب کہ آپ کی ایک بہت ضروری سکل ہوگی، آپ کو یہ کام آنا چاہیے اگر آپ اپنے کمپیوٹرز کو، اپنی مشینز کو، اور ایسی موبائل ہو گیا چیزیں جو سی ہیں، ایسی چیزیں جو سی ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کرتی رہیں لمبے عرصے تک، تو اس کے لیے آپ کو ٹربل شوٹنگ کی سکل آنا بہت ضروری ہے. کیا کرتا ہے ٹربل شوٹنگ؟ بیسیکلی آپ کو مدد دیتا ہے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. آئیڈینٹیفائی دا پرابلم کا مطلب آپ کو مسئلہ جو سا ہے اس کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے. فائنڈز دا کوئک سلوشن، اور جلدی سے اس کا اپنے طور پر کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ پریونٹس سیریس ایشوز، اور اس کی حالت جو سی ہے وہ مزید بگڑنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس چیپٹر میں مختلف پروسیسز اور ان کے اگینسٹ لیے گئے سٹیپس جو سے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی اسپیسیفک جو سا مسئلہ آ جاتا ہے سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ یا ہارڈ ویئر کے ریلیٹڈ، تو ہم اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سا ہے کمپیوٹر جو سا ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا رہے ایک لمبے عرصے تک. سسٹمیٹک پروسیس ہے ٹربل شوٹنگ جو سا ہے. ٹربل شوٹنگ آپ کا ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے، اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. ان میں کون کون سے سٹیپ ہوں گے؟ سب سے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آپ اس مسئلے کو پہچانتے ہو کہ کمپیوٹر کا جو سا ہے وہ کون سا حصہ وہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہے یا سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے، کون سا حصہ مسئلہ کر رہا ہے. دوسرے سٹیپ پہ آپ اسٹیبلش اے تھیوری آف پروبیبل کاز. اب آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اس کی وجہ جو سا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ وجہ جانو گے تو بھی آپ کے پاس اس مسئلے کا حل جو سا ہے وہ آپ کے ذہن میں بننا شروع ہوگا. آپ نے مسئلے کو پہچان بھی لیا، اس کے متعلق اس کی وجہ بھی جان لی. اب اس وجہ کو جو سا جلدی سے حل کرنے کے لیے جو آپ نے عمل بنایا ہے، جو آپ نے تھیوری بنائی ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہو تیسرے سٹیپ پہ. اب اس تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے بعد جب آپ پلان آف ایکشن کہتے ہو ریئل ٹائم پہ جب آپ ایک کہہ لیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا سٹارٹ کرتے ہو تو وہ پلان آف ایکشن ہوتا ہے. تو جیسے جیسے آپ پلان آف ایکشن کرتے جاتے ہو تو اس کو ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتے جاتے ہو، اس کو ساتھ ساتھ قابل عمل بناتے ہو کہ تاکہ آپ اس مسئلے کے حل تک پہنچ سکو. پھر آپ کے پاس آتا ہے فل سسٹم فنکشنلٹی. تب آپ جب اس ساری کی ساری چیز کو جب آپ امپلیمنٹ کر چکے ہوتے ہو تب آپ دیکھتے ہو جی کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. اس کا رزلٹ پیش کرتا ہے آپ کی فل سسٹم فنکشنلٹی پہ. آپ نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا اور اس پروسیس کو ٹیسٹ کرو گے کہ وہ مسئلہ جو سا ہے کمپیوٹر کا حل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس ساری چیز میں جب آپ گزرو گے تو آپ اس کی ویریفیکیشن فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہو. لاسٹ اسٹیپ ہے ڈاکومنٹ فائنڈنگز، ایکشنز اینڈ آؤٹ کمز. اب فائنڈنگز کیا ہوں گی؟ ڈاکومنٹ کہتے ہو لکھنے کو. آپ ایک چیز ایک سٹیپ جو سا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہو. فائنڈنگز کیا ہیں؟ فائنڈنگز میں آتا ہے جی کہ مسئلہ کیا تھا، اس مسئلے کی وجہ کیا بنی،
آپ نے اس مسئلے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو تھیوری بنائی تھی وہ کیا تھی، اس تھیوری کے بیس پر، اس سوچ کی بیس پر آپ نے کیا سٹیپس لیے، تو آپ کا وہ پلان آف ایکشن کیسے بن گیا، اور اس پلان آف ایکشن کو جب آپ پرابلم سالو کرنے کے لیے استعمال کرو گے تو وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ اس ساری چیز کے بعد، اس امپلیمنٹیشن کے بعد کیا آپ کا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح کام کرنا شروع ہو گیا ہے جس طرح وہ مسئلہ آنے سے پہلے کر رہا تھا۔ اس ساری کی ساری چیز کو جب آپ لکھنا شروع کرتے ہو تو تب آپ اس سارے پروسیس کو کہتے ہو جی کہ میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہونے کے بعد، اب ہم بات کریں گے امپورٹنس آف ٹربل شوٹنگ کی۔ اچھا، سسٹمیٹک جو سا پروسیس ہے ٹربل شوٹنگ کا، آپ اس کو یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک میڈیکل پرابلم ہے۔ انسان کو ہاسپٹل جاتے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے بندہ تب ہاسپٹل جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ، پروبیبل کاز، بیماری کی وجہ پہچانی جاتی ہے۔ اس وجہ کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اسی وقت چیک کر کے کہتا ہے جی کہ آپ کو یہ والا مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کا حل اس طرح کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے تو وہ پلان آف ایکشن ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ پلان آف ایکشن ساری چیز کو آپ بتائے گا، پلان آف ایکشن کیا ہوگا، وہ اپنے رائٹنگ پیڈ پہ دوائیاں وغیرہ لکھ کے دے گا جی کہ یہ دوائیاں آپ نے اس ٹائم پر کھانی ہیں، تو یہ آپ کے پاس پلان آف ایکشن ہے۔ اب امپلیمنٹ سلوشن کو امپلیمنٹ کرنا آپ کا کام آ جاتا ہے کہ آپ نے دوائیاں لینی ہیں، اور پھر ان دوائیوں کے زیر اثر آپ کا جو سا سسٹم ہے، آپ کا باڈی سسٹم ہے، آپ کی بیماری دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ پروسیس آ جاتا ہے ویریفیکیشن سسٹم پہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس سیم چیز آ جاتی ہے کمپیوٹرز اور مشین کے بارے میں بھی۔ ٹربل شوٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس ہے، سب سے پہلے جو سا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پریونٹس ڈاؤن ٹائم۔ ڈاؤن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ ایک چیز کھولنے کی کوشش کرتے ہو، اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہو، جتنی جلدی کھلے گی آپ کے پاس، وہ اس کا پروسیس ٹائم ہوتا ہے، اور اگر وہ دیر لگائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیس ٹائم جو ہے وہ ڈاؤن ٹائم میں کنورٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اور ٹربل شوٹنگ کیا کرے گی؟ اس مسئلے کو، اس ڈاؤن ٹائم کے مسئلے کو، اس رسپانس ٹائم کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسرے سٹیپ میں انشورنگ ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ڈیٹا انٹیگریٹی کہتے ہو کہ ڈیٹا آپ کا سیو رہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے جتنا بھی ڈیٹا اپنی مشینز میں اکٹھا کیا ہوگا وہ آپ کا سیو بھی رہے اور اس میں کوئی زیر زبر یا فرق نہ ہو۔ تیسرا اس کی امپورٹنس آ جاتی ہے امپروونگ سیکیورٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کو یا مشین کو کسی مسئلے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو جو سٹیپ آپ لوگے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کہہ رہے ہوگے جی کہ میں اس کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کر رہا ہوں۔ مزید بہتر کا مطلب امپروو کر رہا ہوں۔ اب ان 3 سٹیپس کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے؟ انہینسنگ پرفارمنس۔ اس کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ موٹر سائیکل یا کار کا جو سا وہ انجن آئل وغیرہ چینج کرتے ہیں، یا اس طرح کی جو سی چھوٹی موٹی جو سی اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے پاس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اس کے انجن کی پرفارمنس جو سی ہے یا اس کے انجن کے کام کرنے کا جو سی لائف ہے وہ اس کو بڑھا رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری کی ساری کس چیز پہ رزلٹ کرتی ہیں؟ ایکسٹینڈنگ اکوپمنٹ لائف۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار نہیں خریدی جاتی کیونکہ مہنگی ہوتی ہیں۔ اب اس چیز کو آپ کہتے ہو جی کہ میں اپنی مشین کو بہتر سے بہتر رکھوں تاکہ وہ میرے پاس 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک کوئی مسئلہ اس میں نہ آ سکے، تو اس کے لیے آپ ٹربل شوٹنگ استعمال کرتے ہو، اور اس سارے پروسیس کو آپ ایکسٹینڈنگ اکوپمنٹ لائف کہتے ہو۔ پھر ٹربل شوٹنگ آپ کو آپ کے سارے اس قیمت جو سی ہے اس کو بچانے میں مدد دیتی ہے۔ سیونگ کاسٹ۔ سیونگ کاسٹ کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ بجائے نئی چیز لینے کے، آپ اسی چیز کو جب آپ امپروو کر رہے ہو تو اس پہ آپ کے تھوڑے سے پیسے لگیں گے، بجائے
نئی چیز لینے کے جو آپ پورے کے پورے مشین کا پیسہ جو ہے اس کو پے کرو گے تبھی نئی مشین آئے گی. اس سے اچھا ہے کہ جو حصہ مسئلہ کر رہا ہے اسی کے اوپر خرچہ کیا جا سکے. اور پھر آپ کے پاس یوزر ایکسپیرینس کو انہانس کرتا ہے. یوزر ایکسپیرینس انہانس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے یا کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اس مشین کی. آپ اس کے اوپر جتنا بھی برڈن ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس یوزر ایکسپیرینس کے طور پہ آ رہی ہوتی ہیں. اب اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ اسٹریٹجیز آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ معاملات یا کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی مسئلہ کرنے والی چیز کو حل کرنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اس میں آج کے لیے جو ہے وہ ہم 2 ایگزامپلس لیں گے. اس میں سب سے پہلے ایپلیکیشن فریزنگ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہینگ ہو جانا، کمپیوٹر یا موبائل کا ہینگ ہو جانا. کوئی کسی بھی ایپلیکیشن پہ یا کسی بھی پروگرام پہ آپ کلک کرتے ہو تو آپ کی اسکرین جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے سافٹ ویئر جو ہے یا وہ ایپ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتی. تو وین اے پروگرام اسٹاپس رسپونڈنگ اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ آن اٹ. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز اوپن کی ہے وہ چیز اوپن نہیں ہو رہی تو آپ اس کے اوپر کوئی اور کام نہیں کر سکتے. آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر آپ کمپیوٹر جو ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے تو کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ آپ نے 3 کیز جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے. CTRL اس کو دبائے رکھنا ہے. اس کے بعد دوسری کی آتی ہے ALT اور پھر تیسری کی آتی ہے ڈیلیٹ کی. یہ تینوں کیز ایک ہی مرتبہ جب آپ دبائیں گے تب ایک آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی جس کا نام ہوگا ٹاسک مینیجر. ٹھیک ہو گیا؟ ٹاسک مینیجر آپ کا کیا کام کرے گا کہ جو کمپیوٹر پہ جو ایپلیکیشن آپ کے پاس اوپن ہوئی ہوگی اس وقت اس کی ایک لسٹ آپ کو دے دے گا. میں آپ کو لائیو ایگزامپل دے دیتا ہوں. کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ میں نے پریس کیا. یہ دیکھیں، لاک، سوئچ یوزر، سائن آؤٹ، چینج اے پاسورڈ اور ٹاسک مینیجر. ہم نے ٹاسک مینیجر پہ کلک کیا تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو گئی ایک ونڈو. میرے پاس ابھی 3 چیزیں چل رہی ہیں. مائکروسافٹ ایج چل رہا ہے، OBS اسٹوڈیو چل رہا ہے جہاں سے میں یہ چیز ریکارڈ کر رہا ہوں، اور تیسرا WPS آفس ہے جس پہ میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے. لیکن ابھی یہ میرے پاس تینوں چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کو بند نہیں کروں گا. لیکن اگر میں نے کسی بھی چیز کو بند کیا تو میں نے اس کو ایک دفعہ سلیکٹ کیا. نیچے دیکھیں آپ کے پاس اینڈ ٹاسک کا بٹن آئے گا. یہ دیکھیں، جیسے ہی آپ اس کو اینڈ ٹاسک پہ کرو گے کلک تو وہ ایپلیکیشن جو ہے وہ بند ہو جائے گی. تو یہ آپ کے پاس طریقہ ہوتا ہے جو ایپلیکیشن جو ہے وہ فریز ہو چکی ہے یا کمپیوٹر ہینگ کر رہی ہے اس کو ایک دم سے ختم کرنے کا طریقہ کار آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے ٹاسک مینیجر میں گئے اور اینڈ اس پروگرام کو کلک کیا، سلیکٹ کیا اور اینڈ پروگرام کے بٹن کو کلک کر دیا تو آپ کا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، فورس سٹاپ ہو جاتا ہے. دوسرا ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے ان ریسپانسو پیریفرلس. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے ایک ڈسکشن کی تھی پیریفرلس کی. پیریفرلس آپ کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی لیکن باہر سے، جس طرح آپ کا پرنٹر ہے، جس طرح آپ کا اسپیکر ہے، جس طرح آپ کا کی بورڈ ہے، جس طرح آپ کا ماؤس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس پیریفرلس میں آتی ہیں. اچھا جی، اب اس میں کسی ایک چیز کو ہم اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس پرنٹر ہے. پرنٹر میں جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو اب اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یا تو اس کے سافٹ ویئر کا پرابلم ہوگا یا اس کے ہارڈ ویئر میں پرابلم ہوگا. ہارڈ ویئر میں جو سا پرابلم ہوگا، آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہارڈ ویئر آپ کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ہاتھ لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں. تو آپ نے سمپلی اس کا پلگ جو ہے وہ وائر کھینچنا ہے اور دوبارہ اس کو اسی جگہ پر لگا دینا ہے جہاں سے آپ اس کو کھینچ رہے تھے. اس کی USB کیبل جو ہے وہ جہاں سے آپ نے کھینچی تھی اسی جگہ پر آپ نے دوبارہ اس کو لگا دیا. تو اگر تو ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہوگا تو وہ تو اس سے کلیئر ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ کئی دفعہ جو ہے وہ پورٹ جو ہے اس میں مٹی وغیرہ آ جاتی ہے یا ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے اس میں، تو وہ کام کرنا تھوڑا سا چھوڑ دیتی ہے.
یہی چیز آپ کا جو سا اس کو پاور کیبل ہوگی پرنٹر کی، اگر وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو. لیکن اگر وہ دونوں ٹھیک کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو سا کمپیوٹر کمانڈ نہیں اٹھا رہا آپ کی پرنٹ کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں پرابلم آ جاتی ہے. سافٹ ویئر میں کیا پرابلم ہوگی کہ اس کی ظاہر ہے کبھی فائلز ادھر ادھر موو کرتے کرتے کاپی جو سے وہ موو ہو جاتی ہے سافٹ ویئر کی، تو وہاں پر متعلقہ سافٹ ویئر جب کمپیوٹر کو یا سی پی یو کو نہیں ملتا تو اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ ریموو ہو چکا ہے تو اس کا سافٹ ویئر کام نہیں کرے گا. تو سافٹ ویئر ریپیئر ہو جاتا ہے، نیا اس کا ورژن انسٹال ہو جاتا ہے سافٹ ویئر کا. تو اس طرح آپ جو ہے کام نہ کرنے والا پرنٹر جو ہے ہارڈ ویئر کا بھی اگر کوئی کر رہا ہے مسئلہ یا سافٹ ویئر کا بھی پرابلم کر رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح چینج کر سکتے ہو. اچھا جی، پھر اس کے بعد ماؤس کی اگر ہم بات کریں یا کی بورڈ کی بات کریں، اگر کام نہیں کر رہے تو وہی آپ اس کو سمپلی ان پلگ کرو گے اس پورٹ پر سے جو کام نہیں کر رہی، تو دوسری پورٹ میں لگا کر دیکھو گے تو دوسری پورٹ میں کام کرنا اگر شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہارڈ ویئر کا مسئلہ تھا، تو ہارڈ ویئر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں کرتا، کی بورڈ کا کوئی اپنا مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سافٹ ویئر تو ہوتا نہیں ہے کی بورڈ یا ماؤس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سرکٹ میں مسئلہ تھا دونوں کے، تو آپ کو باہر سے نیا پرچیز کر کے نئی چیز یہاں پہ لا کر لگانی ہوگی. یہ آپ کے پاس کچھ ٹربل شوٹنگ اسٹریٹجیز تھیں کہ اگر آپ کی اپلیکیشن جو سی ہے کام کرنے والا جو سا سافٹ ویئر ہے، اگر وہ کمپیوٹر کو یا موبائل کو ہینگ کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو، یا پھر اگر آپ کا پرنٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا یونٹ نمبر 4 کا. انشاءاللہ جو ہے کل آپ کو یونٹ نمبر 4 کا سیکنڈ جو سا لیکچر ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا. اس کو آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں اس پہ، اور اگر آپ ریگولر آ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ.